پیمنٹ کا اضافہ ہوا تھا۔ ہیر مسکرا دی۔ نہیں جانو، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے بابا جانی آپ کے لیے کیا گفٹ لے کر آئے ہیں۔ اس نے سچ کہا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایام اس کے لیے کون سا تحفہ لانے والا ہے۔ ایسے کیسے؟ ہسبینڈ وائف میں کچھ بھی سیکرٹ نہیں ہوتا، وہ مایوسی سے بولی تھی۔ اچھا ایسا کیا؟ یہ آپ کو کس نے کہا؟ ہسبینڈ وائف میں بھی بہت سارے سیکرٹس ہوتے ہیں، وہ سمجھانے والے انداز میں بولی تھی۔ نہیں ہوتے؟ آپ نے ٹی وی میں نہیں دیکھا تھا؟ وہ چھوٹی سی پرنسس اپنی ماما کو بول رہی تھی کہ بابا آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں۔ اس نے کل رات چلنے والی فلم کو یاد کرتے ہوئے کہا تھا۔ اوہو روحی، آپ نہ فلموں کو بہت غور سے دیکھنے لگی ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، ہر انسان کے اپنے سیکرٹس ہوتے ہیں، اور آپ کے بابا جانی نے مجھے نہیں بتایا کہ آپ کو کون سا گفٹ دینے والے ہیں۔ اور ویسے بھی اب آپ کو نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ کل تو ابھی ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ سوگی اور صبح ہوتے ہی آپ کو پتہ ہے آپ کا گفٹ مل جائے گا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ بٹ مجھے میرا روم چاہیے، وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی۔ تو ہیر نے اس کے منہ میں فیڈر ڈال کر مزید بولنے سے اسے روک دیا تھا، اور اسے تھپکتی خود بھی اس کے ساتھ ہی لیٹ گئی تھی۔ وہ آج بھی ایام کے آنے سے پہلے ہی سونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگیں کل کی طرح گہری نیند میں تھی۔ اسے دیکھتے ہی ایام نے خاموشی سے اپنا اسٹڈی روم اوپن کیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس کے حکم کے مطابق سارا کام ہو چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جائے گی، لیکن اس کے ملازموں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اب تو وہ بالکل ریلیکس ہو چکا تھا، باقی کام اس نے خود کرنا تھا۔ وہ اپنے بیڈ کے پاس آتے ہوئے ہیر کا کندھا ہلانے لگا۔ آج اس نے خود ہی اس کے لیے جگہ چھوڑ دی تھی، لیکن آج وہ اپنی جگہ کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کام کے لیے جگا رہا تھا۔ ہیر اٹھ جاؤ یار، کتنی گہری نیند سوتی ہو تم۔ وہ اسے کندھے سے بار بار ہلاتا آخر اٹھنے پر مجبور کر ہی چکا تھا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی جو اس پر جھکا بہت آہستہ آواز میں بات کر رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے تمہاری آنکھ کھلی، کتنی گہری نیند سوتی ہو تم۔ اٹھو، روحی کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا ہے، تیاری کرنی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں اس کی سالگرہ شروع ہو جائے گی۔ سب کچھ تیار ہے، بس اس روم کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کرنا ہے۔ میں اتنی بورنگ سچویشن میں اپنی بیٹی کا برتھ ڈے نہیں منا سکتا۔ وہ اسے اٹھانے کی وجہ بتاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سامنے کھڑا بھی کر چکا تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ ہم کیا آپ کے اسٹڈی روم میں روحی کا برتھ ڈے منائیں گے؟ وہ اس کے پیچھے آتی ہوئی اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے اس سے سوال کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سامنے ڈبل ماسٹر بیڈ تھا جس کے آگے پیچھے بچوں کے ان گنت کھلونے تھے۔ وہ حیرت کا مجسمہ بنی اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جو آج صبح تک اس کا اسٹڈی روم تھا۔ نہیں، ہم روحی کے اپنے روم میں اس کا برتھ ڈے منائیں گے۔ میری بیٹی بہت وقت سے مجھے کہہ رہی تھی بابا جانی مجھے اپنا کمرہ چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو اس کا کمرہ اس گھر میں موجود تو ہے جو میں نے بہت محبت سے اس کے لیے بنوایا ہے، وہاں اس کی ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، لیکن وہ چھوٹی سی بچی اکیلے اس کمرے میں کیسے رہے گی؟ بس اسی لیے میں نے اپنے اسٹڈی روم کا قتل کر دیا اور اپنی بیٹی کا روم یہاں بنا دیا۔ وہ بڑے مزے سے اپنا کارنامہ اسے سناتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ بیڈ پر پڑے بڑے بڑے شاپروں کو بیڈ پر ہی الٹا دیا، جس میں ایک بلون ایئر مشین کے ساتھ نہ جانے کتنے بلونز تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس میں لائٹنگ کا سامان بھی موجود تھا اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جس سے اس کے کمرے کو برتھ ڈے روم بنایا جا سکتا تھا۔ چلو اب وہاں کھڑی مت رہو، ہمارے پاس ایک ہی گھنٹہ بچا ہے، بہت کچھ کرنا ہے۔ وہ اسے جلدی جلدی کام سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اگر باقی سب کچھ ملازموں نے کر دیا تھا تو یہ بھی آپ ان سے ہی کروا لیتے، اب ایک گھنٹے میں ہم اتنی تیاری کیسے کریں گے؟ وہ پریشانی سے کہنے لگی۔ ایسے کیسے ملازموں سے کرا لیتا؟ میں نے اپنی بیٹی کو کہنا ہے کہ اس کی برتھ ڈے کو میں نے خود اسپیشل بنایا ہے، نہ کہ ملازموں نے۔ وہ کہہ کر ایک بار پھر سے غبارے پھلانے لگا، جبکہ دوسری طرف
ہیر وائرل مشین کا استعمال کرتے ہوئے غباروں میں ہوا بھر رہی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی سمجھدار ہے کہ آپ کی اس بات کو لے کر زیادہ سوچے سمجھے گی۔ اسے نہ جانے کیوں ایام کے لاجک پر ہنسی آئی تھی۔ ڈیئر وائفی، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ میری بیٹی کتنی سمجھدار ہے، لیکن میں تو اتنا سمجھدار ہوں نا کہ اپنی بیٹی کی برتھ ڈے کو خود اسپیشل بناؤں۔ کتنی غلط بات ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی برتھ ڈے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو ہیر نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا۔ کچھ تھا ہی نہیں کہنے کو، بس دل نے گواہی دی تھی وہ انسان جیسا بھی ہو لیکن باپ بہت اچھا ہے۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹے میں وہ سارا کام کر چکے تھے۔ روحی کی برتھ ڈے شروع ہونے میں صرف 7 سے 8 منٹ باقی تھے۔ سب کچھ ہو گیا، اب میں پرنسس روحی کو لے کر آتا ہوں، وہ مسکرا کر کہتا اپنے کمرے میں آیا اور روحی کا نرم و نازک سویا ہوا وجود اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے واپس کمرے میں آ کر اسے بیڈ پر لٹانے لگا۔ اب ہم تھوڑی دیر میں روحی کو جگائیں گے، لیکن پہلے تھوڑی پکچرز بنا لوں۔ وہ اپنا موبائل نکالتے ہوئے تصویریں بنانے لگا۔ اور کون کون ہوگا اس روم میں روحی کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ رات کے اس وقت بھلا اور کون آئے گا اس کا برتھ ڈے منانے کے لیے؟ پچھلے سال میں نے اکیلے منایا تھا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا گھڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ اور اس سے پچھلے سال اس نے بے وجہ بے ساختہ پوچھ لیا۔ جب ایام اسے گھورنے لگا، یہ روحی کی 2nd برتھ ڈے ہے، اس نے جتانے والے انداز میں کہا تو وہ کچھ شرمندہ ہو گئی۔ اصل میں وہ پوچھنا یہ چاہتی تھی کہ روحی کی ماں کہاں ہے؟ کیا اس نے کبھی بھی روحی کی کوئی خوشی اس کے ساتھ نہیں منائی؟ لیکن ہمیشہ اس کے منہ سے کچھ الٹا سیدھا ہی نکلتا تھا۔ نہیں، میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب روحی پیدا ہوئی تب میں یہاں نہیں تھا۔ روحی لندن میں پیدا ہوئی تھی اور اس کے پیدا ہوتے ہی میں اسے پاکستان لے آیا تھا۔ میں چاہتا تھا میری بیٹی میرے ملک میں رہے، یہیں بڑی ہو، اپنے ملک سے محبت کرے۔ چلو اب باقی سوال بعد میں، پہلے روحی کو جگاتے ہیں۔ وہ مسکرا کر گھڑی کی طرف اشارہ کرتا جو پورے 12 بجا رہی تھی، بیڈ کی طرف آیا تھا اور ساتھ ہی اسے روم کے فریج سے کیک نکال کر لانے کا آرڈر بھی جاری کر دیا۔ وہ ہاں میں سر ہلاتے کمرے کی طرف چلی گئی تھی جبکہ ایام روحی کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ 1 منٹ میں ہی کیک لے کر حاضر ہو چکی تھی۔ آپ سے ایک اور سوال پوچھوں؟ وہ روحی کو جگانے ہی والا تھا جب اس نے پوچھا۔ جلدی پوچھو۔ وہ کافی جلدی میں تھا۔ آپ روحی کی سالگرہ اکیلے مناتے ہیں تو اس بار مجھے کیوں شامل کیا آپ نے؟ وہ کب سے مچلتا دل میں سوال اپنے لبوں پر لے آئی تھی، جبکہ وہ اس کے سوال پر مسکرا دیا۔ کیونکہ تم اس کی ماما جانی ہو، اسٹوپڈ، وہ مسکرا کر کہتا روحی کو جگانے لگا تھا، جبکہ وہ بھی اپنے چہرے پہ آنے والی بے ساختہ مسکراہٹ کو روک نہیں پائی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر روحی، وہ دونوں اسے جگاتے ہوئے گنگنا رہے تھے۔ پہلے تو وہ کافی دیر تک اپنی آنکھیں ملتی رہی کیونکہ اسے سوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ پھر وہ حیرانگی سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ان کے لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ خوش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہیر نے اسے دیکھتے بہت کم آواز میں کہا تھا۔ جب وہ جاگتی ہے نا تو اپنی یادداشت بھول چکی ہوتی ہے، اسی لیے وہ بھی کم آواز میں لیکن شرارتی لہجے میں وہ بولا تھا۔ ہیر نے گھور کر اسے دیکھا، لیکن تب تک روحی کی چہچہاہٹ شروع ہو چکی تھی۔ وہ دونوں سے ملتے ہوئے اپنی خوشی کا بھرپور اظہار کر رہی تھی اور اسے خوش دیکھ کر جہاں ایام مسکرا رہا تھا، ہیر بھی خوش ہو گئی۔ ہم کہاں ہیں؟ روحی کی طرف سے سوال آیا۔ ہم اس وقت پرنسس روحی کے کمرے میں ہیں، ایام نے اس کی طرف جھکتے ہوئے جواب دیا تھا۔ سچی؟ وہ جوش سے پورے کمرے کی طرف دیکھنے لگی اور پھر یقین کرنے کے بعد کہ وہ اپنے الگ کمرے میں ہے، اگلے ہی لمحے بیڈ پر چڑھ کر اچھلنے لگی۔ وہ اپنا کمرہ پا کر ضرورت سے زیادہ ہی خوش ہو رہی تھی۔ شاید وہ پہلے ہی اپنی خواہش کا اظہار ایام کے سامنے کر چکی تھی۔ وہ سونے سے پہلے اس سے بھی کہہ رہی تھی کہ اسے اپنا الگ کمرہ چاہیے۔ اب اسے اپنا الگ کمرہ کیوں چاہیے تھا یہ تو وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس وقت وہ اپنا کمرہ پا کر بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ وہ کبھی ایام پر چڑھتی تو کبھی ہیر پر۔ اسے خوش دیکھ کر وہ دونوں خوش ہو گئے تھے اور پھر اس کی خوشی کو دوبالا کرتے ہوئے دونوں نے کیک کاٹا تھا۔ ویسے تو ایام نے اس کے برتھ ڈے کی خوشی میں گھر پر بہت بڑی پارٹی رکھی ہوئی تھی، لیکن وہ پارٹی سب کے لیے تھی اور یہ پارٹی صرف اس کی بیٹی اور بیوی کے لیے تھی۔ اس وقت وہ اپنی بیٹی کا برتھ ڈے منا رہا تھا اپنے اسٹائل میں۔ اس وقت تو بالکل الگ ایام لگ رہا تھا وہ، جس ایام کو وہ جانتی تھی اس سے تو
یہ کہیں سے بھی بیل نہیں کھا رہا تھا۔ شاید اس وقت وہ صرف روحی کا باپ لگ رہا تھا، دنیا کا سب سے اچھا باپ۔ ہیر مسکرا کر دونوں کی نوک جھوک انجوائے کرتی رہی، اور پھر روحی کی انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ اس کی فیوریٹ فلم بھی لے کر آیا تھا، روحی کا برتھ ڈے مزید بیسٹ بنانے کے لیے۔ یہ اتفاق تھا یا کچھ اور، لیکن دا جنگل بک ہیر کی اپنی بھی بہت فیوریٹ فلم تھی۔ روحی کے حکم پر اس نے وہ فلم لگائی تھی، اور پھر رات گئے تک وہ تینوں اس فلم کو انجوائے کرتے رہے۔ روحی کے سونے سے پہلے ایک اور حکم جاری ہوا تھا کہ روحی کے کمرے کے باہر بورڈ لگا ہونا چاہیے کہ یہ روحی کا کمرہ ہے، اور اس کا حکم وہ صبح سویرے پورا کرنے والا تھا۔ رات کو وہ دونوں روحی کے ماسٹر بیڈ پر ہی سوئے تھے۔ رات کو وہ لوگ کافی لیٹ سوئے تھے، یہ جاننے کے باوجود بھی صبح ایک بہت مصروف ترین دن ان کا انتظار کر رہا ہے۔ صبح ہوتے ہی ایام کمرے سے نکل گیا تھا۔ پارٹی دوپہر کے 3 بجے کے قریب شروع ہونے والی تھی، اور اسے بہت سارے انتظام کرنے تھے۔ اس کا کام ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ صبح سے لے کر دوپہر تک اس نے ایام کو نہیں دیکھا تھا، حالانکہ آج تو وہ چھٹی پر تھا، جبکہ پارلر والی خود اس کے کپڑے میں اسے تیار کرنے کے لیے آئی تھی۔ اسے وہی ڈریس پہننا پڑا تھا جو ایام اس کے لیے آج کی پارٹی میں پہننے کے لیے لے کر آیا تھا۔ پارلر والی نے اسے بہت اچھے طریقے سے تیار کیا تھا، اور 3 بجے سے پہلے ہی وہ اپنا کام ختم کر کے جا چکی تھی۔ تانیہ کے بھی آج بہت چکر لگ رہے تھے، جبکہ روحی تو اپنے کمرے سے ہر چیز سے بے خبر۔ پہلے تو نیند پوری کرتی رہی، اور بعد میں وہ اپنا پرنسس ڈریس پہن کر پرنسس بنی ہر جگہ گھومتی رہی، اور آخر میں 4 ڈریسز کا بیڑا غرق کرنے کے بعد وہ اپنی ماما جانی کے ساتھ میچنگ ڈریس میں اپنی برتھ ڈے میں جانے کے لیے بالکل تیار ہو گئی تھی، اپنی ماما جانی کی مدد سے۔ تانیہ نے اسے صبح ہی منع کر دیا تھا کہ روحی کو وہ والا ڈریس نہ پہنایا جائے جو اس کو پارٹی میں پہنانے کے لیے لایا گیا ہے، کیونکہ وہ شام تک اس قابل رہے گا ہی نہیں کہ اسے پارٹی میں پہنا جا سکے۔ اسی لیے ہیر اسے صبح سے باقی ڈریسز ہی پہناتی رہی تھی، اور اب جا کر 3 بجنے سے تقریباً 10 منٹ پہلے اس نے روحی کو تیار کیا تھا، جو اس وقت سچ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے فرمائش کر کے ہیر سے اپنے بالوں کا بن بنوایا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا اس کی ماما جانی کا بنا ہوا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے اس کی طرح دکھنا چاہتی تھی، جبکہ ہیر تو بس اس کی باتوں پر مسکراتی رہی۔ محفل اپنے عروج پر تھی، وہاں پر بہت سارے بچے تھے۔ روحی تھوڑی ہی دیر میں ان بچوں کے ساتھ گھل مل گئی تھی، وہ کبھی ادھر بھاگتی تو کبھی ادھر۔ محفل بہت بڑی تھی، یہاں پر بہت بڑے بڑے لوگ شامل تھے، سیلیبریٹیز سے لے کر سیاست کے لوگ تک اس محفل کا حصہ تھے۔ اسے نیچے جانے میں بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن اوپر کھڑی وہ کھڑکی سے لوگوں کی تعداد کا اندازہ لگا چکی تھی۔ چلو ہیر، سر بلا رہے ہیں تمہیں، بہت سارے لوگوں سے ملنا ہے۔ تانیہ کمرے میں آتی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی تو اس کے چہرے کی اڑتی ہوائیاں دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ یہاں تو بہت لوگ ہیں تانیہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں ان سے کیا کہوں گی؟ تم کچھ بھی نہیں کہو گی میری جان، جو کہیں گے سر کہیں گے، وہ تمہیں سب کے سامنے انٹروڈیوس کروائیں گے، اور ویسے بھی کل ولیمے پر تو اس سے بھی زیادہ لوگ ہوں گے، ان کا سامنا کس طرح سے کرو گی؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے باہر کی طرف لاتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ اندر ہی اندر قرآنی آیت کا ورد کرتی کمرے سے باہر قدم رکھ چکی تھی۔ کل ولیمے کا سوچ کر اسے ایام کی باتیں یاد آنے لگیں۔ اس نے اسے 2 دن کا وقت دیا تھا جو آج رات ختم ہو جانا تھا۔ اب سے روحی کا کمرہ بھی الگ تھا، اب تو اس کے بچنے کے کوئی چانس بھی نہیں تھے۔ اس کی ساری سوچیں ایام کی طرف چلی گئی تھی۔ جب اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، اچانک لائٹس آف ہو گئی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں کی آوازیں اوپر تک آنے لگی تھی۔ جب اسے ایام کی آواز سنائی دی، ریلیکس ایوری ون، لائٹس میں نے خود آف کروائی ہیں، کیونکہ اس وقت اس محفل میں بہت اسپیشل انسان آنے والا ہے۔ اس محفل میں آپ سب کو بلانے کی وجہ صرف میری بیٹی نہیں ہے، بلکہ میں آپ سب لوگوں کو اپنی بیوی سے بھی انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہوں۔ سپوٹ لائٹس میں روشن ہوتا ایام کا چہرہ اس اندھیرے کا مرکز تھا۔ وہ وہیں پہلی سیڑھی پر کھڑی اسے سن رہی تھی۔ میں جانتا ہوں میری شادی آپ سب کے لیے ایک سرپرائز ہوگی، لیکن آپ لوگ یہ بھی تو جانتے ہیں کہ ایام سکندر کو سرپرائز دینے کی عادت ہے۔ آپ سب کے لیے ایک اور سرپرائز حاضر ہے، مسز ہیر ایام سکندر، مائی بیوٹیفل وائف، میری جان، میری محبت، میرا سب کچھ۔
وہ مسکراتے ہوئے اوپر کی طرف اشارہ کر چکا تھا۔ کیمرہ مین نے اچانک سپوٹ لائٹس میں اسے فوکس کیا تھا، جبکہ اس افتاد پر وہ مزید نروس ہوتی ہوئی تانیہ کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ جب تانیہ نے اسے نیچے کی طرف چلنے کے لیے کہا، سپوٹ لائٹس کی روشنی میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی سیڑھیاں اترنے لگی تھی۔ جب اچانک تانیہ نے اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں تھما دیا، اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اس کا مسکراتا ہوا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ ویلکم ٹو مائی لائف مائی لو۔ وہ نرمی سے مسکراتا اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھتا اس کے گرد اپنا مضبوط حصار بنا گیا تھا۔ ہیر کو لگا جیسے وہ دھوپ سے گھنی چھاؤں میں آ گئی ہے۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو اس دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ میں محسوس کر رہی تھی۔ بھرپور تالیوں کے بیچ کیک کاٹا گیا۔ وہ کیوٹ سی پرنسس ٹیبل پر کھڑی اپنے بابا اور ماما جانی کے ساتھ اپنی ہائٹ میچ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو ناممکن تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان دونوں کے کافی قریب تھی۔ ہیر اور ایام نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کیک کاٹنے میں مدد دی تھی، جبکہ سب کے تالیاں بجانے پر خوش ہوتی وہ خود بھی تالیاں بجا رہی تھی، اور انہیں تالیوں کے بیچ اس نے کیک کا ٹکڑا ایام کے منہ کی طرف بڑھایا، لیکن جیسے ہی ایام نے اپنا منہ کھولا وہ شرارت سے کیک ہیر کے منہ میں ڈال گئی۔ اس کی اس حرکت پر جہاں ایام نے اسے گھور کر دیکھا، وہیں ہیر خوش ہوئی تھی، جبکہ باقی لوگ روحی کی حرکتیں انجوائے کر رہے تھے۔ روحی تو پوری پارٹی کی جان بنی ہوئی تھی، وہ کبھی اس طرف کھیل رہی ہوتی تو کبھی اس طرف۔ ہیر تو ہر تھوڑی دیر کے بعد اسے ڈھونڈنے لگتی تھی، جو نہ جانے کہاں گم ہو جاتی تھی۔ پارٹی میں بچوں کا کوئی شمار نہ تھا، کیونکہ یہ پارٹی رکھی ہی بچوں کے لیے گئی تھی، اسی لیے یہاں بچوں کی تعداد باقی لوگوں سے زیادہ تھی۔ وہاں موجود سب لوگ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئے تھے، اسی لیے پارٹی میں شور و ہنگامہ بھی کافی زیادہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے رنگ برنگے کپڑے پہنے اپنی دنیا میں مگن تھے۔ ہیر نے آج تک اس طرح کی کوئی پارٹی اٹینڈ نہیں کی تھی، شاید یہی ایک وجہ تھی اسے یہاں بہت مزہ آ رہا تھا۔ بچے ایک دوسرے سے گفتگو میں مگن، نہ جانے کون سی زبانیں بول رہے تھے، جنہیں سمجھنے سے وہ قاصر تھی، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ دن ہیر کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ تم یہاں اکیلے کیوں بیٹھی ہو؟ آؤ میں تمہیں سب لوگوں سے ملواتا ہوں۔ اس پارٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ میرے سوشل سرکل کا حصہ ہیں، مطلب کبھی نہ کبھی ان لوگوں سے مجھے کوئی نہ کوئی کام پڑتا رہتا ہے۔ یہ سارے میرے کام کے لوگ ہیں، یہ میرے کام کا حصہ ہیں، اور تمہیں ان سے ملوانا چاہتا ہوں۔ تمہیں میرے کام کے بارے میں بھی اچھی سمجھ آ جائے گی۔ وہ مسکرا کر کہتا اسے لیے باہر آیا، جہاں وہ بچوں کو دیکھنے میں مگن خوش ہو رہی تھی۔ اس نے نوٹ کیا تھا اسے صرف روحی ہی نہیں پسند تھی، بلکہ وہ سارے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی رہی تھی۔ نہیں، میں کیا کروں گی وہاں اندر جا کر؟ میں تو کسی کو ٹھیک سے جانتی بھی نہیں، اور ویسے بھی وہ لوگ آپ کے سوشل سرکل کا حصہ ہیں، تو میرا وہاں بھلا کیا کام؟ آپ کو انہیں ٹائم دینا چاہیے۔ میں تو بس روحی کو دیکھ رہی تھی، کتنی خوش ہے نا آج یہاں۔ بچوں کی دنیا کی کوئی بھی خوشی کیوں نہ دے دی جائے، لیکن انہیں اصل خوشی تبھی ملتی ہے جب ان کو اس کی آزادی ملتی ہے۔ بچے ہمیشہ خوش بچوں میں ہی ہوتے ہیں۔ وہ روحی کو چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھ کر کہنے لگی تھی۔ اس کی بات سن کر ایام ہلکے سے مسکرا دیا تھا۔ ہاں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اسی لیے تو میں بھی جلد سے جلد اپنے دوسرے بچے کے بارے میں سوچنا چاہتا ہوں، تاکہ روحی کو خوش کرنے کے لیے کسی غیر کو گھر نہ بلانا پڑے۔ ہمیں اندر چلنا چاہیے، کیونکہ بے شک وہ لوگ میرے سوشل سرکل کا حصہ ہیں، لیکن میری بیوی ہونے کے ناطے تمہیں ان سے ملنا ہوگا۔ صرف ہائے ہیلو کر دو۔ وہ لوگ کب سے تمہارے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اپنی بات مکمل کرتا ایام اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا، جہاں لمحوں میں ہی سرخی چھانے لگی تھی، اور اس دفعہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے جانے پر ہیر نے کسی طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اسے اندازہ نہ تھا یہ شخص اس کی کون سی بات کا کون سا مطلب نکال کر اسے اپنے پاس سے الفاظ کا لباس پہنا کر اس کے سامنے پیش کر دے، بلکہ اسے شرمندہ کر دے۔ ہیلو مسز ایام، آپ تو بہت حسین ہیں ماشاءاللہ سے۔ مجھے اب اندازہ ہو رہا ہے کہ ایام شادی کیوں نہیں کر رہا تھا۔ یقیناً وہ آپ کے انتظار میں تھا۔ ویسے آپ لوگوں کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی؟ اور ایام نے بتایا کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، تو ایام نے آپ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ان ساری باتوں کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ، ایام کی پہلی بیوی سے طلاق وغیرہ ہو گئی نا؟ میرا مطلب ہے کہیں وہ اب تک تو ایام کی زندگی میں نہیں ہے نا؟ ویسے ایام کی پہلی شادی کب ہوئی اور طلاق کب ہوئی، کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہو سکی۔ بس جب ایام کی بیٹی کی بات باہر نکلی
تبھی پتہ چلا کہ اس کے والدین نے اس کی زبردستی شادی کروا دی تھی، جس میں سے اس کی ایک بیٹی بھی ہے، لیکن بیٹی کے ساتھ کچھ خاص بنی نہیں تو اس کو چھوڑنے والا ہے۔ وہ 2-3 عورتیں پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھیں۔ ہیر کو ان کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ اس کی زندگی سے جڑی ہوئی باتیں تھیں جو اسے سننی تھی۔ لیڈیز، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تم لوگ میری مسز کو بھڑکا تو نہیں رہی؟ ایام ایک آدمی کے ساتھ وہاں آ کر رکا تو ساری عورتوں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ارے نہیں نہیں، ہم تو آپ کی پہلی شادی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اچانک شادی ہوئی، پھر اچانک آپ کی طلاق کی خبر آ گئی، اور پھر آپ کی بیٹی بھی اتنی پیاری ہے۔ عورت کچھ حد تک شرمندہ ہوئی تھی۔ ہاں، کیونکہ وہ نصیب کا لکھا تھا، اچانک شادی ہوئی، ہماری نہیں بن پائی، اچانک طلاق ہو گئی۔ اس شادی میں میری مرضی شامل نہیں تھی، میرے والدین نے زبردستی شادی کروائی تھی، سو ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکے، لیکن اب میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے تو میری زندگی سب کے سامنے ہے۔ وہ ہیر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کرتے ریلیکس انداز میں بولا تھا۔ یار، تمہاری بیوی نے تم سے بیٹی کی ڈیمانڈ نہیں کی، میرا مطلب ہے تم اسے چند دن کی ہی پاکستان لے آئے تھے نا؟ اس کے ساتھ کھڑے آدمی نے سوال کیا۔ نہیں، اسے بیٹی نہیں چاہیے تھی، بلکہ زندگی گزارنے کے لیے اچھی رقم چاہیے تھی، اور مجھے میری بیٹی، اس کے لیے میں اسے کچھ بھی دے سکتا تھا، اور اس نے اپنی بیٹی کو ہر طریقے سے کیش کروانے کی کوشش کی ہے۔ خیر، میں فضول باتوں کو دوبارہ یاد نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے چہرے پر بشاشت طاری کرتے ہوئے بولا، شاید اپنی عزت کا گلا گھونٹا تھا۔ ہیر کو لگا جیسے وہ سب کچھ یاد کرتے ہوئے اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ ہم بھی کون سی فضول باتوں میں لگ گئے یار، ان دونوں کو دیکھو، یہ نیا شادی شدہ جوڑا ہے، تم لوگ کھڑے ان سے فضول باتیں کر رہے ہو۔ یہ نہیں کہ رومانٹک ڈانس کی فرمائش کر دو۔ اس آدمی نے اچانک سے ان کا دھیان اس طرف دلایا تو سب کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ نانا کرتے رہ گئے، لیکن وہ لوگ انہیں ڈانس فلور پر لا کر ہی مانے۔ مجھے ڈانس نہیں آتا۔ وہ ان سب کی باتوں سے ہار کر یہاں آ تو گئی تھی، لیکن اب بری طرح پھنس چکی تھی۔ ڈارلنگ، ڈانس کوئی سائنس نہیں ہے جو تمہیں نہیں آئے گی، بس ہلکا سا موو ہی تو کرنا ہے خود کو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، بے فکر رہو۔ وہ ڈی جے کو اشارہ کرتا ہے اس کے کان میں بولا تھا، اور تھوڑی ہی دیر میں فضا میں ایک رومانٹک سا میوزک بجنے لگا تھا۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا اس کے ایک ہاتھ کو اپنے کندھے پر جبکہ دوسرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام چکا تھا۔ تم اگر مناؤ گے تو مان جاؤں گا، میں تیرے بلانے پہ لوٹ آؤں گا، ہر سفر میں ساتھ تیرا میں یوں ہی نبھاؤں گا، کبھی تمہیں یاد میری آئے پلکوں سے زلف ہٹا لینا، صاف دکھوں گا میں تم کو وہیں، جو نہ دکھوں تو بتا دینا، کبھی مجھے دیر ہو جائے گی وقت کو تھوڑا بچا لینا، پھر سے ملوں گا میں تم کو وہیں، جو نہ ملوں تو سزا دینا، جو نہ ملوں تو سزا دینا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈانس کرتے دیکھ روحی بھی وہیں کھڑی ایک طرف ناچتی ہوئی تالیاں بجانے لگی۔ میری زمیں کو تیرے قدم کا نہ جانے کب سے تھا انتظار، میری زمیں کو تیرے قدم کا نہ جانے کب سے تھا انتظار، ایک نہ ایک دن آنا ہے تم کو، دل کو میرے ہے یہ اعتبار، ایک نہ ایک دن آنا ہے تم کو، دل کو میرے ہے یہ اعتبار، میں خدا سے تیرے سوا کچھ اور نہ مانگوں گا، کبھی تمہیں یاد میری آئے اتنی سی بات سمجھ جانا، میں خدا سے تیرے سوا کچھ اور نہ مانگوں گا، پھر سے ملوں گا میں تم کو وہیں، راہ سے میری گزر جانا، پھر سے ملوں گا میں تم کو وہیں، راہ سے میری گزر جانا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ موو کر رہی تھی۔ وہ شاید بہت اچھے سے ڈانس جانتا تھا، لیکن اس نے اسے بھی اپنے سہارے پر کھڑا کیا ہوا تھا۔ ہیر کا ڈر اب ختم ہو چکا تھا۔ تم اگر مناؤ گے تو مان جاؤں گا، میں تیرے بلانے پر لوٹ آؤں گا، ہر سفر میں ساتھ تیرا میں یوں ہی نبھاؤں گا، تم اگر مناؤ گے تو مان جاؤں گا، میں تیرے در پہ میں تیرے بلانے پر لوٹ آؤں گا، کبھی تمہیں یاد میری آئے پلکوں سے زلف ہٹا لینا، صاف دکھوں گا میں تم کو وہیں، جو نہ دکھوں تو بتا دینا، جو نہ دکھوں تو بتا دینا، کبھی مجھے دیر ہو جائے گی
وقت کو تھوڑا بچا لینا، وقت کو تھوڑا بچا لینا، پھر سے ملوں گا میں تم کو وہیں، جو نہ ملوں تو سزا دینا، جو نہ ملوں تو سزا دینا، جو نہ ملوں تو سزا دینا۔ خوبصورت سے گانے کا اختتام ہوا اور محفل میں ایک بار پھر سے روشنی چھا گئی۔ پھر روحی جو کب سے ان دونوں کے ڈانس کو انجوائے کر رہی تھی، بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ چکی تھی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا اپنے ساتھ لگا چکا تھا، جبکہ ہیر کے کندھے پر اب تک اس کا ہاتھ تھا۔ وہ تینوں ایک ساتھ ایک مکمل فیملی کا منظر پیش کر رہے تھے۔ روحی تو کمرے میں آتے ہی سو گئی، اس نے بھی اسے تنگ نہیں کیا تھا۔ وہ سارا دن ناچتے گاتے کافی تھک گئی تھی، اب تو اس کا سونا بنتا تھا، اور سب سے زیادہ تو اسے اپنے نئے کمرے میں سونے کی جلدی تھی۔ پارٹی ختم ہوتے ہی وہ کمرے میں آ گئی تھی، جلدی جلدی برش کیا اور اپنا نائٹ ڈریس پہنا، اور اس کے فوراً بعد وہ اپنے بستر میں گھس گئی تھی، اور پھر باتیں کرتے کرتے نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ آج اس کے چہرے پر بہت خوشی تھی، وہ سارا دن بہت خوش رہی تھی، اور اسے خوش دیکھ کر ہیر بھی خوش ہو گئی تھی، کیونکہ ایام کی محنت وصول ہو چکی تھی۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو خوش کرنا چاہتا تھا، اور اس کی بیٹی بے انتہا خوش تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنے مہمانوں کو سی آف کرنے گیا تھا، جبکہ وہ روحی کے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ وہ کبھی بھی یہاں آنے والا تھا، اور اس کے بعد کیا ہوتا وہ جانتی تھی۔ صبح سے ان چیزوں کو سوچ کر کافی حد تک خود کو اس کے لیے تیار کر چکی تھی۔ آج نہیں تو کل یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا، تو پھر وہ کب تک ایام کو خود سے دور رکھتی، کب تک اس کو اس کا حق لینے سے روکتی۔ ان کی شادی ہو چکی تھی، اور اب اسے سب کچھ قبول کرنا تھا۔ بہت کوشش کے بعد بھی اسے نیند نہ آئی تھی۔ آج وہ اپنی اس کوشش میں بھی ناکام ہی رہی تھی۔ وہ روحی کے ساتھ لیٹی نہ جانے کون سی سوچوں میں مصروف تھی، جب اسے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی، اور قدموں کی چاپ کے ساتھ اس کا دل بھی دھڑکنے لگا تھا۔ اب یہ مت کہنا کہ تم سو گئی ہو پھر سے میرے آنے سے پہلے، ورنہ میرے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہو جائے گی۔ آج کی یہ رات بہت اسپیشل ہے میرے لیے، اسے سو کر نہ برباد کروں گا، اور نہ ہی تمہیں کرنے دوں گا۔ چلو جلدی سے اٹھ جاؤ، میرا موڈ بہت اچھا ہے، خراب کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کے کان کے بے حد زیادہ احترام تھا، وہ اسے کسی قیمتی متاع کی طرح چھو رہا تھا۔ ایک عورت کے لیے عزت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتا، اور آج وہ عزت و مان ہیر کو ایام نے دیا تھا، جو وہ اپنے شوہر سے چاہتی تھی۔ اس کی باہوں میں قید وہ اپنے آپ کو یہ سوچنے سے روک نہیں پائی تھی کہ آخر اس کی پہلی بیوی نے اسے کیوں چھوڑا۔ یہ تو اتنا محبت کرنے والا، اتنی عزت دینے والا انسان تھا، تو بھلا وہ اسے چھوڑ کر کیوں گئی؟ ایک پل کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے پوچھ لے، لیکن پھر ان نازک لمحات کو سوچتے ہوئے اس نے اپنا ہر سوال خود تک ہی محدود کر لیا۔ یقیناً وہ اس وقت اس سے اپنی پہلی بیوی کے بارے میں ہرگز بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ اسے پوری طرح سے اپنا بنا کر اچانک اس کے قریب سے اٹھ کر جانے لگا تو ہیر نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میری جان، روحی کو دودھ دینے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں جاگ جائے گی، وہ بس تھوڑا سا صبر، ابھی واپس آ رہا ہوں۔ بس میں یوں گیا اور یوں آیا، میں خود بھی تمہارے بنا نہیں رہ پاؤں گا۔ مسکرا کر اس کا ماتھا چومتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا، تو ہیر نے فوراً اپنا ہاتھ چھوڑ دیا۔ نہیں نہیں، کوئی جلدی نہیں، آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام سے آئیے گا، ویسے بھی سونے لگی ہوں۔ وہ فوراً آنکھیں بند کرنے لگی، جبکہ وہ پھر سے مسکرا دیا، تمہیں جلدی ہو یا نہ ہو مجھے تو ہے، اور سونے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اس دفعہ میں ایسے طریقے سے جگاؤں گا کہ ساری زندگی کے لیے نیندیں اڑ جائیں گی۔ وہ دھمکی دینے والے انداز میں کہتا اٹھ کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ اپنے سرخ ہوتے چہرے پر تکیہ رکھ کر مسکراتے ہوئے اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ جلدی سے دودھ دے کر آیا تھا، وہ وہاں بیڈ پر ہی تھی، لیکن کچھ بولی نہیں تھی اور نہ ہی اسے دیکھا تھا۔ اسے آنے میں ٹائم لگ گیا تھا، اور اب وہ روحی کے کمرے کی طرف آیا تو وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ اپنی بیٹی کی روٹین سے وہ اچھے سے واقف تھا۔ وہ فجر کی اذان سے پہلے جاگ جاتی تھی۔ اپنی بیٹی کے تو ایک
ایک لمحے کا اسے اچھے سے حساب تھا۔ وہ دودھ کی بوتل اس کے قریب رکھتا آہستہ سے اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اسے نیم نیند میں لانے لگا تاکہ وہ اسے دودھ پلا سکے، اور دودھ پینے کے فوراً بعد وہ دوبارہ سو جاتی۔ ابھی فجر ہونے میں کافی ٹائم باقی تھا۔ وہ اسے دودھ پلا کر واپس کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر کمبل میں منہ دیے ہوئے تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا تو اسے گہری نیند میں پایا۔ وہ اسے سونے سے منع کر کے گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس وقت گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ اس نے تو کل رات اس پر ظلم ہی ڈھایا تھا، اسے ایک لمحے کو سونے نہیں دیا تھا، ساری رات اسے اپنی محبتوں کا یقین دلاتا رہا تھا، اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا رہا۔ وہ مسکرا کر اس پر کمبل واپس ٹھیک کرتے ہوئے فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر واپس آیا تو بھی وہ اسی طرح سو رہی تھی۔ وہ اسے تنگ کیے بنا ہی اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ آج کا دن بھی بہت مصروف ہونے والا تھا۔ آج اس کا ولیمہ تھا اور کل کی طرح وہ چاہتا تھا آج بھی سب کچھ پرفیکٹ ہو۔ کل اس نے اپنی بیٹی کو خوش کیا تھا اور آج وہ اپنی بیوی کو خوش کرنے جا رہا تھا۔ سر، آلموسٹ ہر چیز مکمل ہے، ساری تیاری ہو چکی ہے، بس مہمان آنا شروع ہو جائیں۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم نے سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی ہے۔ آج ہم نے ڈبل سیکیورٹی کر دی ہے، کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی بھی انجان آدمی اندر نہیں آ سکتا۔ یہاں تک کہ جن لوگوں کے پاس کارڈ ہوگا ہم انہیں اندر انٹری کرنے کی اجازت دیں گے۔ اس کے علاوہ باہر کا کوئی انسان نہیں ہوگا، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ میڈم ہر طریقے سے سیف ہیں، ہر دروازے پر چیکنگ کے لیے سیکورٹی گارڈز موجود ہیں، کسی طرح کا کوئی غیر قانونی کام یہاں ہونے ہی نہیں دیں گے ہم۔ اگلے پچھلے سب دروازے ہم نے سیکورٹی کور کر لیے ہیں، ہر ایک دروازے پر گارڈز اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں، ہم ہر چیز کا دھیان رکھ رہے ہیں، آپ کو ہم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ وہ اپنے سیکورٹی گارڈز کے ساتھ باہر آ کر ایک بار پھر سے چیک ان کرنے لگا تھا، جب وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولا، مجھے تم لوگوں کی سیکورٹی پر یقین ہے، لیکن میں پھر بھی ایک دفعہ چیک کرنا چاہتا ہوں۔ کل تم لوگوں کے کام سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، لیکن آج خطرہ زیادہ ہے، مہمان زیادہ ہوں گے، اسی لیے میں کسی طرح کا رسک نہیں لینا چاہتا۔ میری بیوی اور بیٹی کے پاس اپنے سیکورٹی آفیسرز کی ڈیوٹی لگا دو، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اکیلی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ انہیں سمجھاتے ہوئے خود سارا گھر چیک کرنے لگا تھا۔ اس نے گھر پر ہائی سیکورٹی ارینج کروائی تھی۔ وہ کنگ کی طرف سے تقریباً بے فکر ہی تھا، کیونکہ کنگ کی دھمکیوں نے اس پر کوئی خاص اثر نہیں دکھایا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہیر اور روحی پر کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں چاہتا تھا۔ کنگ نے جس طرح کی دھمکیاں اسے دی تھی، اس کے بعد اسے یقین تھا وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرے گا جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ کنگ چپ نہیں بیٹھے گا، وہ ایسا کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو، کیونکہ وہ اسے اپنا آپ ضرور دکھائے گا۔ اس طرح چھپ کر بیٹھ کر وہ اس پر اپنی پاور کس طرح سے ظاہر کرے گا؟ اگر وہ شخص پاور میں تھا تو وہ اپنی پاور کا استعمال تو لازمی کرتا۔ آخر اس نے کوئی چھوٹا سا کام تو نہیں کیا تھا، اس نے اس لڑکی سے شادی کی تھی جسے کنگ نے اس کے شوہر سے خریدا تھا۔ ہیر اس کی خواہش تھی اور وہ اس طرح اپنی خواہش کو رد نہیں ہونے دے سکتا تھا، اسی لیے وہ کوئی نہ کوئی ایسا قدم تو اٹھانے والا تھا جو اسے کنگ کی طرف سے خوفزدہ کر دے۔ اسی لیے اس نے اپنی سیکورٹی کا انتظام کر رکھا تھا، کیونکہ بے شک اسے کنگ کا کوئی خوف نہیں تھا، وہ اسے خود سے زیادہ کیا نقصان پہنچا سکتا تھا، اسے خود سے کئی زیادہ اپنی بیوی اور بچی کی فکر تھی۔ وہ اپنی اور کنگ کی لڑائی میں اپنی فیملی کو نہیں آنے دینا چاہتا تھا، وہ اپنی ہیر کو کنگ جیسے خطرے سے دور رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے گھر پر اتنی سیکورٹی کا انتظام کروایا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو ولیمہ فی الحال کے لیے ٹال بھی سکتا تھا، لیکن اگر وہ ایسا کچھ کرتا تو اس کا مطلب تھا وہ کنگ سے خوفزدہ ہے، اور ایسا نہیں تھا، وہ کنگ سے خوفزدہ نہیں تھا۔ اگر کسی کا خوف تھا تو وہ صرف اپنے خدا کا، جو اس کی دنیا اور آخرت کا مالک تھا، جو اس دنیا اور آخرت کا مالک تھا۔ کنگ جیسے بے ضمیر لوگوں سے ڈر کر یا دب کر رہنے والوں میں سے وہ تھا ہی نہیں، لیکن اسے کنگ کو دیکھنے کی خواہش ضرور تھی، وہ خود اس سے روبرو ملنا چاہتا تھا، اس کی آواز سے وہ اندازہ لگا چکا تھا
کہ وہ کس طرح کی طبیعت کا مالک ہے، لیکن وہ اس سے ملنا چاہتا تھا اور اس کے دل سے ہیر کی خواہش کو کریت کر مٹا دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کی خواہش بھی اب کسی غیر مرد کے دماغ میں نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ میری پیاری ماما جانی، بیوٹیشن اسے تیار کر رہی تھی، جبکہ روحی ہر تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں جھانک کر بھاگ کر اس کے پاس آتی اور اسے ہگ کر کے باہر بھاگ جاتی۔ اس کی حرکتیں وہاں کام کرتی بیوٹیشن کے ساتھ سیکورٹی گارڈز بھی انجوائے کر رہے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کی شادی اب ہو رہی ہے تو یہ چھوٹی سی بچی